بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل انفارمیشن رجیم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جو لوگ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ آپ لوگ کی سماعتوں کی نظر کروں گی دعائے ابو حمزہ صومالی کا بقیہ حصہ۔ میرے معبود، تو احسان کے ساتھ نعمتوں کا آغاز اور مہربانی کرتے ہوئے گناہ کی معافی دیتا ہے۔ بس ہم نہیں جانتے کہ کس بات پر شکر کریں، آیا تیرے نیکی ظاہر کرنے پر یا برائی کی پردہ پوشی پر، یا بہت بڑی غمخواری اور عطائے نعمت پر شکر کریں، یا بہت چیزوں سے تیرے نجات عطا کرنے اور امن دینے پر شکر کریں۔ اے اس کے دوست جو تجھ سے دوستی کرے، اور اے اس کی روشنی چشم جو تیری پناہ لے اور سب سے کٹ کر تیرا ہی ہو جائے۔ تو بھلائی کرنے والا اور ہم برائی کرنے والے ہیں، بس اے پالنے والے اپنی بھلائی سے کام لیتے ہوئے ہماری برائی سے درگزر فرما۔ اے پالنے والے، وہ کون سی نادانی ہے جس پر تیرا کرم وسعت نہ رکھتا ہو، یا وہ کون سا زمانہ ہے جو تیری مہلت سے دراز تر ہو، اور تیری نعمتوں کے سامنے ہمارے اعمال کی کیا وقت ہے؟ کس طرح ہم اپنے اعمال میں اضافہ کریں کہ انہیں تیرے کرم کے سامنے لا سکیں، بلکہ تیری وہ رحمت گنہگاروں پر کیسے تنگ ہو جائے گی جو ان پر چھائی ہوئی ہے۔ اے وسیع تر بخشش والے، اے مہربانی سے بہت زیادہ دینے والے، بس تیری عزت کی قسم، اے میرے آقا، میں تیرے دروازے سے نہ ہٹوں گی چاہے تو دھتکارے، چونکہ مجھے تیرے جود و کرم کی معرفت ہے، اس لیے میں اپنی زبان کو تیری تعریف و توصیف سے نہ روکوں گی۔ تو جو چاہے کر گزرتا ہے، تو جسے چاہے جس چیز سے چاہے جیسے چاہے عذاب دیتا ہے، اور جس پر چاہے جس چیز سے چاہے جیسے چاہے رحم کرتا ہے۔ تیرے فعل پر پوچھ گچھ نہیں کی جا سکتی، تیری سلطنت پر جھگڑا نہیں ہو سکتا، اور تیرے کام میں کوئی شریک نہیں، تیرے حکم میں کوئی ضدیت نہیں، اور تیری تدبیر میں کوئی تجھ پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ تیرے ہی لیے پیدا کرنا اور حکم فرمانا بابرکت ہے۔ وہ اللہ جو جہانوں کا پالنے والا ہے، پروردگار، یہ ہے اس شخص کا مقام جس نے تیری پناہ لی، تیرے سائے کرم میں آیا اور تیرے ہی احسان اور نعمت کا خواہاں ہوا ہے، اور تو ایسا سخی ہے کہ تیرا دامن عفو تنگ نہیں ہوتا، تیرے فضل میں کمی نہیں آتی اور تیری رحمت میں تھوڑ نہیں پڑتی۔ ہم نے اعتماد کیا ہے تجھ پر، تیری درینہ درگزر، عظیم تر فضل و کرم اور تیری کشادہ تر رحمت کے ساتھ۔ تو اے میرے پالنے والے، کیا تو ہمارے اچھے گمان کے خلاف کرے گا یا ہماری کوشش ناکام بنائے گا؟ نہیں، اے میرے مہربان، تجھ سے ہم یہ گمان نہیں رکھتے اور نہ تجھ سے ہماری یہ خواہش تھی۔ اے پالنے والے، بے شک تیری بارگاہ سے ہماری بہت سی لمبی امیدیں ہیں، بے شک ہم تیری بارگاہ سے بڑی بڑی آرزوئیں رکھتے ہیں۔ ہم تیری نافرمانی کرتے ہیں تو بھی ہمیں آس ہے تو ہماری پردہ پوشی کرے گا، اور ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ تو ہماری دعا قبول کرے گا۔ بس اے میرے مولا، ہماری امیدیں پوری فرما، اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال کی سزا کیا ہے، لیکن تیرا علم ہمارے بارے میں ہے، اور ہمیں اس کا علم ہے کہ تو ہمیں اپنے ہاں سے پلٹائے گا نہیں، چاہے ہم تیری رحمت کے حقدار نہ بھی ہوئے۔ بس تو اس کا اہل ہے کہ ہم پر اور دوسرے گنہگاروں پر اپنے وسیع تر فضل سے داد و دہش کرے۔ بس ہم پر ایسا احسان فرما کہ جس کا تو اہل ہے، اور سخاوت کر کیونکہ ہم تیرے انعام کے محتاج ہیں۔ اے بخشنے والے، تیرے ہی نور سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، تیرے فضل سے ہم مالا مال ہوئے، اور تیری نعمت کے ساتھ ہم صبح و شام کرتے ہیں۔ ہمارے گناہ تیرے سامنے ہیں اللہ، ہم تجھ سے ان کی بخشش چاہتے ہیں اور تیرے حضور توبہ کرتے ہیں۔ تو نعمتوں کے ذریعے ہم سے محبت کرتا ہے، اور اس کے مقابل ہم تیری نافرمانی و گناہ کرتے ہیں۔ تیری بھلائی ہماری طرف آ رہی ہے اور ہماری برائی تیری طرف جا رہی ہے۔ تو ہمیشہ کے لیے عزت والا بادشاہ ہے، تیرے پاس ہمارے برے اعمال جاتے ہیں تو بھی وہ تجھے ہم پر اپنی نعمتوں کی بارش سے روک نہیں سکتے، اور تو ہم پر اپنی عطائیں بڑھاتا رہتا ہے۔ بس تو پاک تر ہے، تو کیسا بردبار ہے، کتنا عظیم، کتنا معزز ہے۔ ابتدا کرنے اور پلٹانے میں تیرے نام پاک تر ہے، تیری ثنا برتر ہے، اور تیری نعمتیں اور تیرے کام بلند تر ہے۔ اے معبود، تو فضل و وسعت والا اور بردباری میں عظیم تر ہے۔
اس سے کہ تو میرے فعل اور خطا کے بارے میں قیاس کرے، پس معافی دے، معافی دے، معافی دے میرے سردار، میرے سردار، میرے سردار۔ اے اللہ ہمیں اپنے ذکر میں مشغول رکھ، ہمیں اپنی ناراضی سے پناہ دے، ہمیں اپنے عذاب سے امان دے، ہمیں اپنی عطاؤں سے رزق دے، ہمیں اپنے فعل سے انعام دے، ہمیں اپنے گھر کا حج نصیب فرما اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی زیارت کرا۔ تیرا درود، تیری رحمت، تیری بخشش اور تیری رضا ہو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کے لیے۔ بے شک تو نزدیک تر قبول کرنے والا، اور ہمیں اپنی عبادت بجا لانے کی توفیق دے، ہمیں اپنی ملت اور اپنے نبی کی سنت پر موت دے۔ رحمت ہو خدا کی ان پر اور ان کی آل علیہ السلام پر۔ اے معبود ہمیں بخش دے اور ہمارے ماں باپ کو بھی، اور دونوں پر رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ اے اللہ انہیں احسان کا بدلہ احسان اور گناہوں کے بدلے بخشش عطا فرما۔ اے معبود بخش دے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو جو ان میں سے زندہ اور مردہ ہیں، سبھی کو بخش دے اور ان کے ہمارے درمیان نیکیوں کے ذریعے تعلق بنا دے۔ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، اے میرے آقا، بخش دے ہمارے زندہ مردہ، حاضر غائب، مرد عورت، خورد بزرگ اور ہمارے آزاد اور غلام، سبھی کو بخش دے۔ خدا سے پھر جانے والے جھوٹے ہیں، وہ گمراہ گمراہی میں دور نکل گئے اور وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، کھلا ہوا نقصان۔ اے معبود رحمت فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام پر، اور میرا خاتمہ بخیر فرما، اور دنیا و آخرت میں میرے اہم کاموں میں میری حمایت فرما، اور مجھ پر اسے قابو نہ دے جو مجھ پر رحم نہ کرے، اور میرے لیے اپنی طرف سے باقی رہنے والا نگہبان قرار دے، اپنی دی ہوئی اچھی نعمتیں مجھ سے چھین نہ لے، اور مجھے اپنے فضل سے روزی عطا کر جو کشادہ حلال اور پاک ہو۔ اے معبود مجھے اپنی پاسداری میں زیر نگاہ رکھ اور اپنی حفاظت میں محفوظ فرما، اپنی حمایت میں مجھے امان دے، اور مجھے ہمارے اس سال اور آئندہ سالوں میں بھی اپنے محترم گھر کعبے کا حج نصیب فرما، اور اپنے نبی و ائمہ کے مزاروں کی زیارت نصیب فرما۔ سلام ہو ان پر۔ اے پروردگار ان بلند مرتبہ بارگاہوں اور ان بابرکت مقامات سے مجھے برکنار نہ رکھ۔ اے معبود مجھے ایسی توبہ کی توفیق دے کہ پھر تیری نافرمانی نہ کروں، میرے دل میں نیکی و عمل کا جذبہ ابھار دے، اور جب تک مجھے زندہ رکھے دن رات اپنا خوف میرے قلب میں ڈالے رکھ۔ اے جہانوں کے پالنے والے، اے میرے معبود جب بھی میں کہتی ہوں کہ میں آمادہ و تیار ہوں اور تیرے حضور نماز گزارنے کو کھڑی ہوتی ہوں اور تجھ سے مناجات کرتی ہوں تو مجھے اونگ آ لیتی ہے، جبکہ میں نماز میں ہوتی ہوں، اور جب میں تجھ سے راز و نیاز کرنے لگوں تو اس حال میں برقرار نہیں رہتی۔ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ میں کہتی ہوں کہ میرا باطن صاف ہے، میں توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھتی ہوں، ایسے میں کوئی آفت آ پڑتی ہے جس سے میرے قدم ڈگمگا جاتے ہیں اور میرے اور تیرے حضوری کے درمیان کوئی چیز آڑ بن جاتی ہے۔ میرے سردار شاید کہ تو نے مجھے اپنی بارگاہ سے ہٹا دیا اور اپنی خدمت سے دور کر دیا، یا شاید تو دیکھتا ہے کہ میں تیرے حق کو سبک سمجھتی ہوں بس مجھے ایک طرف کر دیا، یا شاید تو نے دیکھا کہ میں تجھ سے روگرداں ہوں تو مجھے برا سمجھ لیا، یا شاید تو نے دیکھا کہ میں جھوٹوں میں سے ہوں تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا، یا شاید تو دیکھتا ہے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتی تو مجھے محروم کر دیا، یا شاید تو نے مجھے علماء کی مجلس میں نہیں پایا تو اس بنا پر مجھے ذلیل کر دیا، یا شاید تو نے مجھے غافل دیکھا تو اس پر مجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دیا، یا شاید تو نے مجھے بیکار کی باتیں کرنے والوں میں دیکھا تو مجھے انہی میں رہنے دیا، یا شاید تو میری دعا کو سننا پسند نہیں کرتا تو مجھے پرے کر دیا، یا شاید تو نے مجھے میرے جرم اور گناہ کا بدلہ دیا ہے، یا شاید میں نے تجھ سے حیا کرنے میں کمی کی تو مجھے یہ سزا ملی ہے۔ بس اے پروردگار مجھے معاف کر دے کہ مجھ سے پہلے تو نے بہت سے گنہگاروں کو معاف فرمایا ہے، اس لیے کہ اے پالنے والے تیری بخشائش کوتاہی کرنے والوں کی سزا سے بزرگ تر ہے، اور میں تیرے فضل کی پناہ لے رہی ہوں اور تجھ سے تیری ہی طرف بھاگی ہوں، تیرے وعدے کی وفا چاہتی ہوں کہ جو تجھ سے اچھا گمان رکھتا ہے۔ اے معاف کر دے میرے معبود، تیرا فضل وسیع تر اور تیری بردباری عظیم تر ہے۔
اس سے کہ تو مجھے میرے عمل کے ساتھ تولے یا میرے گناہ کے باعث مجھے گرا دے۔ اور اے میرے آقا، میں کیا اور میری اوقات کیا، مجھے اپنے فضل سے بخش دے میرے سردار، اور اپنے عفو کے صدقے میں مجھے اپنے پردے میں لے لے، اور اپنے خاص کرم سے مجھے سرزلش سے معاف رکھ۔ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے میرے آقا۔